بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا؟ صرف $5000 میں اسے خود کاٹنے کی اجازت ہوگی۔ ڈارک ویب میں کینیبال یعنی آدم خوروں کا ایک فورم ہے جہاں کے اراکین ایک دوسرے کو اپنے جسم کے کسی حصے کا گوشت فروخت کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں وہاں ایک پوسٹ لگی تھی جس کے الفاظ یہ تھے: کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا؟ صرف $5000 میں اسے خود کاٹنے کی اجازت ہوگی۔ ڈارک ویب یہودی لابی نے کینیبلزم ریسٹورنٹ کی ایڈ لگائی اور آن لائن انسانی دماغ، جو کہ دنیا کی سب سے مہنگی اور لذیذ ترین ڈش ہے، کو متعارف کروایا، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 100% انسانی ہے۔ اسی طرح وہاں لسٹ بھی جاری کی گئی جس میں آن لائن بٹ کوائن کرنسی کے عوض انسانی آنکھ، کان، سینے، دل، پھیپھڑے، بازو، ران، ٹانگ کے ریٹ لگائے گئے۔ اس ایڈ میں ریسٹورنٹ کی لوکیشن نہایت پوشیدہ رکھی گئی۔ اس کے علاوہ اس میں آفر بھی تھی کہ زندہ اور تازہ جو بھی آپ آرڈر کریں، سرپرائز باکس آپ کے گھر بھجوا دیا جائے گا۔ ایک دن ایک امریکی اسٹوڈنٹ مذاق میں آرڈر کر کے سو گیا۔ صبح اس کو میل آئی کہ باہر اپنا سرپرائز باکس لے لو اور اندر جا کے اوپن کر لینا۔ اس نے اس سرپرائز باکس کو اٹھایا اور اندر جا کر ڈبہ کھولا تو یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ ایک انسانی ہاتھ جو اس نے رات کو آرڈر کیا تھا وہ تازہ خون سے لتھڑا ہوا ڈبے میں موجود تھا، جس کی اس نے پولیس کو اطلاع کی۔ مجرم تو کیا پکڑے جاتے، بعد ازاں اس اسٹوڈنٹ کو گھر میں ہی مار دیا گیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ڈارک ویب پر موجود ہیں جس کی آپ خود تحقیق کر سکتے ہو۔ ڈارک ویب میں ایک ویڈیو دکھائی گئی کہ 2 لوگوں کو سر عام الٹا لٹکا کر ان کی گردنوں پہ چھری سے ذبح کر دیا گیا اور وہاں ان کی کھال اتار کر اندر سے اعضاء کو سر عام فروخت کیا گیا، اور دکھایا گیا کہ بہت سے لوگ شوق سے ان کے اعضاء کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی افسانہ یا من گھڑت واقعہ نہیں جو صرف سنسنی پھیلانے کے لیے دکھایا گیا ہو، بلکہ سچ میں ایسا کیا گیا۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے لائق نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسی سوسائٹی کہاں پنپ رہی ہے۔ یہاں امریکہ کے اندر ایسی جگہ ہیں جہاں عام لوگوں کا جانا منع ہے، اور وہاں انسانی گوشت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے بڑے 6 جادوگر انسانی گوشت کھا کے اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھاتے ہیں اور انسانی گوشت کو لذیذ اور نایاب گردانتے ہوئے خود کو ڈیوائن سمجھتے ہیں۔ ان کے آگے انسانوں کے بلیدان یا قربان کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ان کی شیطانی طاقتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہیلوائن نائٹس میں ہیومن سیکریفائس کیا جاتا ہے اور تمام جادوگر اذیت دے دے کر زندہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ سب جادوگر ہی مناتے ہیں اور ان کے پیروکار صرف دوستوں کو بلا کر ایسا اظہار کرتے ہیں، یعنی وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ انسانی نما کیک بنا کر نوش کرتے ہیں اور اس طرح رسم پوری کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے جس سال وہ ہیلوائن نائٹ نہ منائیں، لوسیفر ناراض ہو جاتا ہے اور آسمان سے طرح طرح کے عذاب اترتے ہیں۔ ڈارک ویب پر کینیبلزم کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کی ڈرگز بھی بیچی جاتی ہیں، جن میں سرفرست بورا چیرو ہے۔ اس ڈرگز کے استعمال سے انسان آدم خور بن جاتا ہے اور اس کی انسانی گوشت کو کھانے کی حس تیز تر ہو جاتی ہے، اور اس کے استعمال سے وہ بے قابو ہو کر اپنے کپڑے اتار دیتا ہے۔ دماغ بالکل 0 لیول پہ چلا جاتا ہے اور یہ غلام بن جاتا ہے۔ پھر چاہے کسی کی آنکھیں نکالنی ہو یا دل، سب درندوں وحشیوں کی طرح نکال لیتے ہیں۔ یہ حملہ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ انسان سنبھلنے ہی نہیں پاتے اور زومبیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بورا چیرو ڈرگز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے خود اس کو لیبارٹری میں تیار کیا تھا۔ اس کی تیاری میں لیبارٹری میں خون سے آبیاری کی جاتی تھی۔ جب یہ پروان چڑھا تو اس پودے کا بیج حاصل کر کے اس کی نگرانی میں باغ لگایا گیا اور اس سے یہ ڈرگز حاصل ہوئی۔ اس کے استعمال سے انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ آئس کے نام سے بیچی جا رہی ہے اور مختلف پبز میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ بلا شبہ ڈرگز ڈیلر ڈارک ویب کا ہی کرندہ ہوتا ہے۔ ڈارک ویب سائٹس پہ یہ بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ ڈارک ویب میں انسانی گوشت کی خرید و فروخت فری میسن کے 6 بڑے جادوگر ہی کرتے ہیں، جن کے پاس دنیا کی دولت کا شمار ہی نہیں۔ ان کے کارندے دنیا بھر سے ڈارک ویب سے ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہ تو شکل دکھاتے ہیں نہ ہی اپنی شناخت، مگر وہ اپنے ڈیلر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ڈارک ویب کی ایک ویب سائٹ جوتے، پرس، بیلٹ وغیرہ بیچتی ہے۔
اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسانی کھالوں سے بنے ہیں اور یہ کھالیں برما کے مسلمانوں کے لیے گئی ہیں، اور عورتوں کے پستان کا گوشت بھی مہنگے داموں فروخت ہوتا رہا۔ سنانے کو اتنا کچھ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اس بزنس کے بارے انسائڈر، ریڈٹ یا مختلف فورمز پر آرٹیکلز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ڈارک ویب ورلڈ ایسی گنونی دنیا ہے جس کے بارے بس اتنا سا ہی جاننا ضروری ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک عجیب ہی دنیا ہے جو شیطانیت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ وہ ویب ہے جہاں تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، اور پہنچنا چاہے بھی تو غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے سرورز بھی پرائیویٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر کسی بھی ریگولر براؤزر سے رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک مخصوص براؤزر ہے TOR، اسی کے ذریعے ہم یہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویب تک رسائی حاصل کرنے سے ہماری انفارمیشن ان تک جا سکتی ہے جس کو یہ اپنے کسی بھی گھنونے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں پھنسا سکتے ہیں۔ یہاں پیسوں کی ادائیگی کے لیے بٹ کوائن کرنسی متعارف کروائی گئی، جو ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ اس کی لین دین کا کوئی حساب نہیں، کہاں سے آئی، کس نے بھیجی اور کون ریسیو کر رہا ہے۔ یہ ویب خفیہ ادارے، مافیا، ہٹ مین اور سیکرٹ سوسائٹیز استعمال کرتی ہیں۔ یہاں پر کاروبار ہوتا ہے ڈرگز کا، ویپنز کا، کنٹریکٹ کلنگز کا، چائلڈ پورنوگرافی کا، پرائیویٹ لائف فائٹس کا، ملکوں کے راز چرانے اور بیچنے کا، انسانی اعضاء بیچنے اور خریدنے کا، لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیک کرنے کا، یعنی ہر 2 نمبر کام یہاں پر ہوتا ہے۔ ان کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہے، ایک طرح سے ناممکن۔ ہمارا اصل مدعا یہ نہیں کہ انہیں کیسے پکڑیں، اصل مدعا یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والے لگاتار بچوں کے اغوا، ان کے ساتھ جنسی تشدد اور ان کو مار دینا اور ان کے اعضاء بیچ دینا اور نکارہ باڈیز کو پھینک دیا جانا، کبھی کسی گٹر میں اور کبھی کسی گندے نالے میں۔ بچوں کے قتل پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں، لیکن پاکستان میں سچ کو ہمیشہ مسخ کیا جاتا رہا، اور پاکستان میں ہی نہیں دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ ہیومن آرگنز کی سمگلنگ کا، یعنی بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کی ویڈیوز اور بعد میں ان کو قتل کر کے ان کے جسمانی اعضاء بیچے گئے، اور جاوید اقبال نامی 100 بچوں کے قاتل کو خاموش کروا دیا گیا۔ خفیہ ہاتھوں کے لیے کئی ایسے جاوید اقبال کام کرتے ہیں۔ 2015 کا ایک بڑا سکینڈل جس میں 2006 سے لے کر 2015 تک 300 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، اور اس سارے معاملے میں پولیس اور MP ملک احمد سعید کو ملوث بتایا گیا۔ ہم جس طرح سے ہر کیس کو جہالت اور نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ بنا کر چپ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ملٹی ٹریلین انڈسٹری ہے۔ زینب فرشتہ اور بہت سے بچے اور بچیوں کے نام آتے ہیں جو اسی جنسی تشدد کا شکار ہوئیں اور بعد میں ان کی لاشیں کچرے میں ڈال دی جاتی رہیں۔ پورے پاکستان میں ہی یہ ہو رہا ہے۔ مذہبی کمیونٹیز لبرلز کو اس کی وجہ مانتے ہیں اور لبرلز اس کو مولویوں کے سر تھوپ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے۔ یہ کسی محرومی کی وجہ سے یا نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ یہ کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار۔ مثال کے طور پر پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں اور بچیوں کو ڈارک ویب کے متعلق باقاعدہ بتایا جاتا ہے، تو وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر ڈارک ویب پر جاتے ہیں، پھر وہاں سے بلیک میل ہو کر یا نادانستہ طور پر وہ کسی مخصوص ویب سائٹ کے ممبر ہو جاتے ہیں۔ وہاں سب کچھ باقاعدہ لائیو دکھایا جاتا ہے۔ دنیا کے کچھ امیر لوگ اپنی ڈیمانڈ پر بچے کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جنسی تشدد کرواتے اور بولی لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کرو تو اتنے پیسے لے لو اور وہ کرو تو اتنے پیسے۔ پرائیویٹ فائٹس میں کسی ایک فائٹر کے مرنے تک یہ لوگ بولیاں لگاتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں حال ہی میں انکشاف کیا گیا کہ ہوم ڈیلیوری کے زنگر برگر میں انسانی انگلی پائی گئی۔ کس معصوم جان کا قتل کر کے انگلی کا ناخن سمیت حصہ کھانے میں دیا گیا۔ بات جو بھی ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان میں بھی کینیبلزم کا فروغ کیا جا رہا ہے۔ حقائق سامنے آنے چاہیے۔ جو بھی عناصر ملوث پائے گئے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ KFC، میکڈونلڈ کے بنے بنائے پیکرز جو بڑی بڑی فریزر میں پاکستان میں لائے جاتے ہیں، تو ان میں کس قسم کا گوشت اور کیا کیا اجزاء پائے جاتے ہیں، اور ہوم ڈیلیوری جیسے سرپرائز باکس کا سختی سے ایکشن لیا جائے۔ ان میں مسلمانوں اور خصوصاً نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ موجودہ وقت کا ایک بھیانک سچ ہے اور بہت ہی ڈراؤنا سچ ہے۔ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔